بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں ان میں عمران خان کا جو سازشی بیانیہ ہے اس کو اداروں نے تردید کی ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو امریکہ جو ہے ساری عمر سے ہمارے خلاف سازش کرتا آ رہا ہے۔ جو کتابیں ہم نے لکھی ہیں، جو مضامین ہم نے لکھے ہیں جنگ اخبار کے اندر، 2011 میں اس بات کی شہادت ہے کہ امریکہ نے ہمارے خلاف جو ہے ایک پورا محاذ بنایا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد جو ہے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے۔ جو چین کو گھیرنے کا معاملہ تو اب شروع ہوا ہے، ہمیں تو پہلے سے گھیرا جا رہا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جتنی صلاحیت ہے وہ امریکہ کے برابر ہے یا امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے گا۔ جو انہوں نے 1962 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان ایک عالمی طاقت بن جائے گا اگر 20 سال یہ کھلا آزاد چھوڑ دیا جائے، تو یاد ہوگا کہ آپ کو جو ہمیشہ ہم کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، نیور ایگزٹ فرام پاکستان، جو مرکے کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب پاکستان نے ریبر 1 اور ریبر 2 کا جو پہلی دفعہ پورے خطے کے اندر کوئی بھی آدمی سیٹلائٹ نہیں، یعنی اسپیس میں نہیں جا سکا تھا، ہمارا ریبر وہ تو راکٹ تھا، ابھی ہم نے میزائل بھی نہیں بنایا تھا، راکٹ تو ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم نے راکٹ چھوڑا تھا تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں بڑھنے دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں کے سفیر نے لکھا تھا کہ اگر یہی حالت رہی تو پاکستان 20 سال میں عالمی طاقت بن جائے گا۔ تو اس پر امریکی سفیر نے لکھا، امریکی صدر نے لکھا اس کے خط کے اوپر امریکی سفیر کے کہ فکس اٹ، یعنی پاکستان کو فکس کریں۔ تو 65 کی جنگ ہوئی اور 70 میں پھر ہمیں ایک مشرقی پاکستان مگر بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ سازشوں کی زد میں ہم ہیں، اب بھی ہیں۔ تو اب چاہے اس کو کتنی تردید آپ کریں وہ ٹھیک ہے، آپ کی تردید کو ہم بصورت ایک مصلحت کے طور پر ہم مان لیتے ہیں۔ یہ دیکھنا ضرور پڑتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آیا امریکہ کا اتنی بڑی طاقت کا سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو دانشور ہے جیسے جنرل حمید گل ہیں، اگر ہم اس کی کئی ویڈیو چلانا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزرے ہیں، جو ہم خود جن کے ہمارے مضامین موجود ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر امریکنوں کے ساتھ میں ہمیں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، تو آپ ان کی ایکسپرٹ رائے نہیں لیتے، کیونکہ آپ جو ہے ایک بالکل سازشی ٹولہ جو حکمران کرتا چلا آ رہا ہے، جو جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستانیوں کو تو جنہوں نے پاکستان بنایا، جو پاکستان میں تحریک میں حصہ لیا، ان کو تو آپ نے کبھی موقع نہیں دیا۔ وہی آدمی جو کہ ٹوڈیز تھے، جو کہ امریکہ کے غلام تھے، وہ آپ حکمران رہے اور آج بھی حکمران ہیں۔ آپ نے گھما پھرا کر عمران کو نکال کر ان کو بٹھا دیا، جو کرپشن کی انتہا کر رکھی ان لوگوں نے۔ اچھا، اب بہرحال جو کچھ بھی ہو، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، آپ اس سے اگر وہ FATF سے نکل جاتے ہیں، چلو بہت اچھی بات ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے آپ کو فوائد لینے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ معاملات سے حد سے باہر چلے جاتے ہیں، میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں 2-4 باتیں۔ دنیا کے اندر وائکنگ ایک بڑی طاقت تھی، اور اس بڑی طاقت نے ساری دنیا کو تہ بالا کر دیا تھا۔ وہ لوگ بحری قزاق تھے، جہاں جاتے تھے اتنے زبردست ظالم لوگ تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جب یہ آئے مسلمانوں سے، جب ان کا ٹکر ہوئی تو ان کو تباہ برباد کر ڈالا اسپین کے اندر مسلمانوں نے، اور وہاں پر اب وہ WOT بیچتے میں آتے ہیں، جو ان کے بچ گئے بوڑھے لوگ بچ گئے تھے، ان کا پورا خاندان جو ہے وائکنگ کا، اور وہ WOT بیچتا ہے، اور وہ بیکری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی بیکری لگا کے بیٹھیں گے تو سمجھنے کے باقیات کے، ان کے جو باقیات ہیں وائکنگ کے جو واقعات ہیں۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ تاتاریوں کو دیکھ لیں، تاتاری جو تھے، وہ تاتاریوں نے ہمیں مسلمانوں کو بھی تاراج کیا، انہوں نے بھی، وائکنگ نے بھی تاراج کیا، لیکن پھر بعد میں جب ہم مسلمانوں نے پھر ان پر حلہ بولا تو پھر یہ تباہ برباد ہو گئے۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کو تاراج کیا، لیکن پھر بعد میں جب مسلمانوں نے پھر ان کے اوپر حلہ بولا تو پھر یہ ان کو تباہ برباد کر ڈالا، اور یہ پھر کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کے پاس فلسفہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس مذہب نہیں تھا، تو پھر یہ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور خود یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ایک تاتاری جو منگول جو تھا، عثمان جو تھا، وہ ان کے اولاد میں سے ہیں یہ لوگ، یہ تاتاری، ان کے تاتاریوں کے بارے میں کہا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہونس تھے، ان لوگوں کو بھی، اور جن لوگوں نے بھی، ابھی میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈینس میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، یہ بالآخر ہم سے ٹکر لے رہے ہیں اور ان کو تباہ برباد ہونا ہے۔
اور اب جو بات یہ کہنا چاہتے ہیں جو بنیادی طور پر عمران خان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کے پاس کوئی ٹیم اب بھی موجود نہیں ہے اتنی، اس کے باوجود بھی اب بھی جو لے رہے ہیں اسی سسٹم میں جا رہے ہیں جی. تو اب وہ ان کے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی حکمرانی کا انداز موجود نہیں ہے، کوئی حکمرانی کا ان کو کوئی اسٹڈی نہیں ہے. ایک تو بات یہ کہ اسٹڈی حکومت کی حکمرانی کی اسٹڈی ہو، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس پہ کہ وہ حکمرانی کرتے ہوئے ہیں، کوئی سیاست کا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ ایماندار رہے، یہ ضرور ہے کہ وہ، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ انہیں قوت فیصلہ نہیں تھی، ان کو پاس ان کو یہ بھی قوت نہیں تھی کہ وہ اپنے جو وہاں بیوروکریسی ہے، جو مشین ہے، بیوروکریسی از اے مشین کو آپ کو یہ ضرور ہے کہ وہ نواز شریف اور پیپل پارٹی کی بنائی ہوئی مشین ہے، لیکن اس سے کام لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کو وہ کام لینا نہیں جاتا تھا. آپ کا جو چیف پرنسپل سیکرٹری تھا وہ روز تو لوگوں کو مارتا تھا. کبھی آپ نے وہ جو خاتون تھی میں نے جو وزیر اطلاعات جو تھی اس کو مارا، جی، فردوس عاشق کو مارا، ریکارڈ پر ہے یہ بات. پھر کبھی آپ نے اس کو مارا اور آپ بے خبر رہتے تھے. روز پھر مارتا تھا وہ اعظم خان لوگوں کو، اور آپ سے ملنے نہیں دیتا تھا. یعنی وزیر تک باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے تھے، آپ مل نہیں سکتے سوا 3-4 وزیروں کے. اس سے جو تھا آپ کا جو ہمارا جنرل غلام عمر کا بیٹا جو ہے، جو ہمارے دوست کا بیٹا ہے اسد عمر، یہ اس میں قوت فیصلہ نہیں تھی. یہ ایک کمپنی کا آدمی تھا، اس کمپنی کا سی او رہا ہے. بھائی کمپنی میں اور ملک میں لاٹ آف ڈفرنس، یو ڈونٹ نو کہ آپ کو جو ہے، آپ کو دیکھیے نواز شریف صاحب کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی جو پرانا بیوروکریٹ مل جائے، پرانا جاننے والا مل جائے، ایک دفعہ حال ضرور پوچھتا تھا. ہمارے سے اتنا غصے میں تھا، لیکن جب ہم سے ملتا تھا کبھی بھی تو کہتے مرزا صاحب حال ٹھیک ہے آپ کے. غصہ اندر سے نظر آ رہا ہے ہمیں اس کا، لیکن ضرور یہ پوچھتا ضرور تھا. اس لیے کہ ہم نے اس کو بہت برائیاں لکھ دی تھی، خلاف بہت لکھ دیا تھا، آرٹیکل لکھ دیے تھے، نکلنے کے اندر کینہ ہے، وہ سنبھال کے رکھا اس نے کینے کو. تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ باتیں اس کو آتی نہیں ہیں. تو اب مطلب یہ ہے کہ دوسری بات جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جب وہ لائے تھے تو آپ بھی تو کوئی سازش کے تحت ہی آئے تھے نا. آپ کون سا الیکٹڈ ہو کے آئے تھے؟ آپ کو یہ کراچی سے جو 12 سیٹیں دلائی تھی، یہ جتنی سیٹیں تھی 14 سیٹیں دلائی تھی، یہ آپ کے آدمی نے ہمارے پر ریکارڈ پہ موجود ہے. ہم نے تو حیا کی وجہ سے وہ آپ کو ریکارڈ نہیں چلایا، پورے ہلکے گنا رہے تھے، پورے ہلکے گنا دیے جو لڑکے آپ جیتے آپ نے. اب بتائیے یہ جو لڑکا انتقال کر گیا یہ جیت سکتا تھا وہاں اس علاقے سے؟ کوئی ایک آدمی ان کا وہاں سے پورے شہر سے نہیں جیت سکتا. اس سیٹ پہ ابھی 27 جولائی کو الیکشن ہے، پتہ چل جائے گا. نہیں جیت ہی نہیں سکتے بھائی، سواری پیدا نہیں ہوتا. ان کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ تو ایم کیو کو تباہ، ایم کیو کو بھی نہیں ملتا. یہ بھی بات صحیح ہے کہ کون سی ایم کیو میں نے دودھ کی دھلی ہوئی ہے جی. تو یہ بھی ان کو بھی نہیں ملتی. لیکن بحث یہ تھی کہ آپ کو تو اس میں پلیٹ میں رکھ کے دیتی تھی نا جی. اور اب آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو اب آپ رونا رو رہے. اچھا تو آپ کر لو نا بھائی. آپ سے کہا نا چیف صاحب نے کہ بھائی اگر آپ مہربانی کر کے آپ اگر یہ کام کر لیتے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیتے، تو آپ سے درخواست یہ کی تھی انہوں نے کہ بھائی آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، لیکن آپ اللہ اعلان تو نہ کریں نا کہ امریکہ کے خلاف یہ کرنا ہے، فلانا یہ کرنا ہے. آپ یہ بھائی آپ کو ہمارا یہ طریقہ کار یہی رہا ہے کہ بھائی ہمیں جو کرنا ہوتا ہے وہ ہم سر جھکا لیتے ہیں. سر آپ کا حکم تابع دار ہے، لیکن پھر اب تابع داری نہیں کرتے ہیں. ایک دو کام کر دیا، پھر تیسرا کام ہمارا آپ شروع ہو گیا. تو اس میں پھر موت بھی ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے مسئلہ ہے کہ صبر چاہیے سیاست میں. اگر آپ کو نتیجہ چاہیے صبر کریں، صبر چاہیے، تحمل چاہیے، ملنساری چاہیے، میل ملاپ چاہیے، آپ تعلق داری چاہیے. آپ کو ہر ایک کی موت پہ کہیں کہ انتقال ہو گیا ہے کسی دوست کی، آپ کے پرانے ساتھی کی، یا کسی کی بھی آپ کے ورکر کی، آپ کو وہاں جانا ہے. اور کسی کی شادی بیاہ میں جانا ہے، آپ کو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تعلق داری ایسے تھوڑی رہتی، کام رہتی ہے. اب یہ سب چیزیں ہیں نہیں، اور پھر وزیر اعظم بننا. دیکھیں نا آپ کوئی یا اللہ، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو وہ تو ایک میں نے آپ کے دکھ درد میں ہر ایک کے شریک ہوتے تھے. وہ تو بدترین جو عورت روز کوڑا پھینکتی تھی، وہ دو دن نہیں پھینکا تو ان کے گھر پہ عیادت کے لیے گئے، جی مسلمان ہو گئی. تو یہ طریقے ہوتے ہیں جو آپ کو آتے نہیں. میرے ساتھ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
میرے صاحب یہ مارکیٹ 9 بجے بند ہو جائے گی. مارکیٹ کا بند ہونے کا 9 بجے کا عوام جو ہے عوام بھی نہیں مانے گی اور تاجر بھی نہیں مانے گی. میرے صاحب 9 بجے 10 بجے بند ہوتی تھی, 9 بجے بند ہو جائے گی. بھائی دیکھو میں نے آپ سے 1 گھنٹے کا فرق ہے. یہ جو کلچر ہوتا ہے جی, جو آپ کا ایک نظام بن جاتا ہے جی, جو آپ سمجھ لیجیے کہ 70 سال میں یہ بنا ہے. پہلے آپ کون سے آپ ہمارے گھر میں یہ حکم ہوتا تھا جب ہم بچے تھے 7 بجے گھر میں آ جاؤ, مغرب سے پہلے گھر میں, ورنہ آپ جو ہے سزا ملے گی. سزا ملتی تھی جی, اور سزا نہیں تو سرزنش تو ملتی تھی. بھائی اتنی دیر ہوئی کہاں گئے تھے, بدماشی کر رہے ہو, مطلب یہ کلچر تھا نا ہمارا. جی. اب بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں جو طریقہ کار ہوا کہ لوگ بات دیکھا کہ بھائی لوگ نہیں آ رہے ہیں, صبح کی دکان کھولی ہے نہیں آ رہے ہیں تو پھر کیا کریں. پھر انہوں نے 10 بجے کیا, پھر 11 بجے کیا, 12 بجے کھولتے ہیں. باہر کی دکان پر جو مزدور لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ تو آگے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, 10 بجے آگے بیٹھ جاتے ہیں. جی. ابھی صاحب بہادر جو ہے 11 بجے 11:30 بجے آتے ہیں, پھر 12 بجے دکان کھلتی ہے, پھر وہ رات کو دیر تک چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی لوگ باغ جو ہے پھر جب اپنے آفس سے چھٹی کر کے جاتے ہیں, کمپنی سے چھٹی کر کے جاتے ہیں تو وہ پھر جا کے خرید و فروخت کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر گھر کے اندر گاڑی ہو, جیسے اب یورپ میں ہے تو گھر میں گاڑی عورتیں جا کے وہاں پہ جا کے خود خرید لیتی ہیں. ان کے پاس ٹرانزٹ سسٹم ہے, ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے, تو وہ جو اپنے بسوں میں چلے جاتی ہیں, ان کی بسیں بہت اچھی ہوتی ہیں, ایسی نہیں ہوتی لٹکتے ہوئے جائے, تو وہ جا کے خرید و فروخت کر لیتی ہیں. لیکن اب یہ یہاں پر تو وہ سسٹم بھی نہیں ہے کہ عورت بھی محفوظ نہیں ہے, بچہ بھی محفوظ نہیں ہے. یہاں اغوا ہوتے ہیں, یہاں پہ لوٹ مار ہوتی ہے, یہاں پہ ڈاکہ پڑتا ہے, موبائل چھنتے ہیں. تو آپ کے پاس جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ آپ کے یہاں پر بتدریج آپ نے پورے معاشرے کو ختم کر دیا. یہاں پر اب ڈاکہ آپ دیکھیے, آپ مثال کے طور پر کوئی بھی ڈاکہ محفوظ نہیں ہے. اب آپ لوگ باغ پہلے ڈیفینس محفوظ ہوتا تھا, اب ڈیفینس بھی نہیں ہے. ڈیفینس کے اندر روز واقعات ہو جاتے ہیں, اکا دکا واقعات ہو جاتا ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو لا اینڈ آرڈر آپ ٹھیک کریں جی, فرسٹ نمبر پر. دوسری بات پھر ان کو تربیت دیں کہ بھائی آپ اس طرح سے آپ سسٹم بنائیں, اور ان کو بھائی آپ دیکھیے اگر آپ کو لیڈر ہوتا ہے اس کو گائیڈ لائن ہوتی ہے, اپنے ورکر کو کام دینا ہوتا ہے. آپ ورکر کو کام نہیں دیں گے, آپ ورکر عوام کو دیں گے بھائی آپ کا سسٹم ہم نے یوں بنا دیا, آپ اس کو ان سے مشورہ بھی کر لیں. ان سے مشورہ نہیں کریں گے وہ نہیں مانیں گے, اور ان کو مشورے میں شامل کر لیں گے وہ خوش ہو جائیں گے. تاجروں سے مشورہ ہونے کے بعد یہ 9 بجے کا, 7 بجے پہلے 7 بجے کا تھا, ابھی 9 بجے کا ہو گیا. لیکن دین پھر بھی نہیں ہوگا. آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بجلی ضرور بچا رہے ہیں, لیکن بجلی کے بعد میں ٹیکس بھی دیکھو, جو بکتا ہے اس پہ ٹیکس بھی چلتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, تو اب عادت ہو, وہ ٹیکس کہاں سے دیں گے. ویسے اب 10 بجے تو ویسی بند ہو جاتی تھی بڑی مارکیٹس, اب 1 گھنٹے کا ہی فرق آیا ہے. نہیں ابھی نہیں ہے, ابھی 11 بجے بند ہوتی تھی تاریخ روڈ کی بین مارکیٹ, 11 بجے بڑی مارکیٹ 11 بجے. تو بہرحال یہ 2 گھنٹے میں اگر وہ ترتیب بنائیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا اس میں, لیکن اگر ضد پہ آئیں گے تو پھر حکومت کو ریٹ دکھانی ہوگی. جو ہے اس کے لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام بھی یعنی حکومت بھی تو مقبول حکومت ہونی چاہیے نا. اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, ہاں یہ بات وہ آپ عوام کو غصہ آ رہا ہے پیٹرول کے بڑھنے پر, عوام کو غصہ آ رہا ہے آپ کے مہنگائی ہے, ہر چیز. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے الگ چل رہے ہیں. پروٹوکول کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے ہم گئے وہاں پر تو ایک صاحب جو کسی ادارے کے میں نے چھوٹا سا 19 گریڈ کا 20 گریڈ کا افسر ہے, وہ اس کے لیے 3 جو ہے وہ لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے ایک صاحب کے لیے, اور 15 آدمی اس کے سیکورٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب عام آدمی جو جلتا ہے نا کیا میرے ساتھ, اور ان کا کام ہے فری میں پیٹرول, اور ان کا کام ہے سیکورٹی دینا, پیٹرول اور فری میں بجلی اور لوٹ مار عوام سے. یہ تو المیہ ہے. اور پھر کراچی کا جو شہر جو سب سے زیادہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے جی, پاکستان کا 70% ٹیکس کراچی دیتا ہے. ایک کراچی کی جو مارکیٹ ہے آپ کی, جو آپ نے حساب لگایا لیاقت آباد مارکیٹ, مارکیٹ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے ایک مارکیٹ. وہ جو آپ کی جوڑیا مارکیٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹیکس دیتی ہے. اور وہ ہر مارکیٹ ہے جو آپ کی یہ جو آپ نے بنائے تھے آپ کے نارتھ ناول والے, یہ ٹیکس زیادہ دیتے ہیں. حیدری مارکیٹ جی. تو آپ بتائیے جب آپ اس شہر کو لوٹتے ہو, ان کو شہر کو غیر شہریوں کے جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, میں نے لاڑکانہ سے آگے لا کر یہاں پر ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ایس پی کھانے کا بنا ہوا ہے. اب آپ نے لوٹ مار کا ایک سسٹم بنا دیا ہے جو کہ آپ مسلسل لوٹ مار کر رہے ہیں کراچی آئٹ کو. جی, تو پھر وہ تو دیکھیے نا, یہ تو لاوا ہے پھٹے گا. یہ تو آپ اس کو مت سمجھے گے. آپ کوئی رینجرز, کوئی فوج, کوئی پولیس روک سکتی ہے, تو ہم کہتے روک لیں. ابھی اس واقعے پہ آئیں گے, کل وہ رینجرز پولیس سب بے بس رہی, بلکہ رینجر سے تو چھڑا کے لے گئے وہ اپنے قیدی. جی چلے, ابھی اس سے بات کر لیں گے. لیکن آج یہ پیٹرولیم مصنوعات کی آپ بات کر رہے تھے. بھائی پیٹرول مصنوعات جو اتنی قیمت بڑھی ہے, اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ
مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ بڑھا دیا تھا 10 روپے، وہ کتنا شور مچا تھا. اب یہ 20 دنوں کے اندر یعنی آپ کتنا بڑھایا، 84 روپے بڑھا دیا. 84 روپے بڑھانے کے اوپر آپ کو اب بھی لوگوں کو یہ ہے کہ صاحب پیٹرول دیتے ہیں، آپ 84 روپے میں پرواہ نہیں. لیکن میرے صاحب یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی غلط منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. کبھی بھی نہیں بات ہے یہ. دیکھیں یہ بات آپ گورنمنٹ کے پروپیگنڈے میں جا رہے ہیں. نہیں پروپیگنڈے پہ نہیں. نہیں تو آئی ایم ایف کا معاہدہ، تو آئی ایم ایف کے پاس صاحب کی حکومت میں جس وقت پرویز مشرف گئے تھے تو اس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے ملک کو کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں جاتے. آپ نے پھر کیا کیا کہ قرض لیا، اس قرض کو آپ نے ادا نہیں کیا جو کہ ادا کر سکتے تھے. اس قرض کو آپ نے ری شیڈول کرایا. اس قرض کو ری شیڈول کرانے کے بعد نواز شریف کی حکومت آ گئی. نواز شریف نے بھی اس قرض کو نہیں ادا کیا اور قرض لیتے گئے اور ری شیڈول کراتے گئے. وہ سارا لوڈ پڑ گیا عمران خان کے اوپر آ کر. اب وہ کیا کریں، اس کو تو پیمنٹ کرنی ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی تو عمران خان اب دیکھیے اشفاق صاحب جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ معیشت واز ان ویری گڈ شیپ. اب اس وقت ہم پیسے دینے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. ہمارے 5.6% پہ وہ چھوڑ کے گیا ہے ہماری گروتھ ریٹ کو. اور جو ہمارا جو ہماری یعنی یہ میری رپورٹ نہیں ہے کہ صاحب ایک لے مین کہہ رہا ہے، اشفاق صاحب کہہ رہا ہے. معذرت وہ بھی کوئی اب معتبر نہیں رہے. کون سی حکومت میں بیچارہ نہیں ان کے 3 مہینے کا بیان کچھ ہے، اس کے 3 مہینے بعد کچھ ہے. آپ کے پروگرام میں اس نے بیان دیا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ جو بیانیہ دیا اپنے آپ کو اس نے ری ایڈجسٹ کیا. اس نے اپنے آپ کو رجوع کیا. اس نے کہا صاحب ٹھیک بات ہے. جب ہم نے کہا کہ صاحب ابھی پہلے تو یہ بات کرتے تھے اب یہ بات کرتے تو اس نے کہا صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں. پہلے جب ہم نے صاحب جو ہمارا پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو نیسلے جو واٹر ہے یہ ہمارا ایک خاص تعداد میں بکتا تھا، چند آدمیوں کو بھی لیتے تھے. عمرہ کا تھا 1% بھی نہیں لیتے تھے. اب 100% لے رہا ہے تو وہ آپ اس کو آپ کی اکنامی میں آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. تو اب جب اس نے کاؤنٹ کیا اپنے آپ کو رجوع کیا تو اس کے بعد میں کہنا شروع کیا اس نے، اور اس کی حکومت کے جانے کے بعد کہنا شروع کیا. یہ یاد کریں آپ، یعنی آپ نے عمران خان کی حکومت کے دوران اس نے کہنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ میں اس نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا. جسٹس وزیر نے بھی کہنا شروع کر دیا جی. لیگلی بھی رانگ ہے اور اکنامیکلی بھی رانگ ہے یہ حکومت جو ہے. بٹ اگر آپ کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو FATF سے معاملہ تھا، آپ کو امریکہ سے معاملہ تھا، آپ ڈر گئے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے. اور بحث یہ ہے کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے تھے. لیکن بہرحال یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ رہے ہیں ان کا جو کامیابی کا ریٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہے. اور وہ اس طرح سے مین کرتے ہوئے انہوں نے ایٹم میں بھی بنا لیا، انہوں نے افغانستان میں امریکہ کو شکست بھی دے دی، انہوں نے رشیا کو بھی شکست دے دی. انہوں نے اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، 0 اسلحہ تھا، اسلحہ بھی انہوں نے لوٹ مار کر لیا. پیسے بھی خوب کھا لیے، گھر بھی بنا لیے آپ نے، بلکہ بیرون الملک ہر جگہ بنا لی. تو اب اٹلی میں بنا رہے ہیں، اور جگہ میں یورپ میں بنا رہے ہیں. آپ نے افغانستان کا ذکر کر دیا. میں آپ سے بات جی افغانستان کی بات تو یہ ہے زین صاحب، تو اس پہ آ جائے ذرا. تحریک طالبان پاکستان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ بات یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان از اے کلر اور کبھی بھی وہ لوگ نہیں جائیں گے. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک طالبان از اے پارٹ آف دی افغانستان طالبان. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر وہ حکم دے دے ہیبت اللہ تو یہ تحریک طالبان کچھ کر سکے. ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے. اور لودھی صاحب نے جنرل لودھی صاحب نے ہمیں غلط بات کی تھی کہ آپ انتظار کر لیں. کوئی انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو ہمارے جو محمود شاہ نے کہا تھا کہ ان کے آئیڈیالوجی میں فرق نہیں ہے. تو تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان ایک ہی ہے. اس میں صرف ہمارا ایک گروپ ہے سراج حقانی کا گروپ، وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے خلاف زیادہ لوگ ہیں. اور وہ یہ ہمارے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا وفد جائے گا اور ان کو سمجھائے گا. بھائی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے ان کے ہی شاگرد ہیں بھائی. جی یہ سارے کے سارے علماء کرام یہ جب چاہیں بند کرا سکتے ہیں آپ ان کو. ان علماء کرام نے ان کو دہشت گردی نہیں سکھائی ہے، ان کو پڑھائی لکھائی سکھائی تھی. نہیں اب یہ غلط نہیں غلط بات کریں. سارے لڑکے جو جس وقت آپ نے، آپ کو معلوم ہے کیا تھا، پوری انڈسٹری بن گئی تھی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک 22 ایکڑ زمین تھی. اچھا جی، میں کیونکہ سیاست میں لگ گیا تھا تو 22 ایکڑ زمین کو مجھے بیچنا تھا، میں مقروض ہو گیا تھا، میں نے بیچ دی. وہاں پر بھی مدرسہ بنا رہے تھے تاکہ وہ جا کے وہاں پہ افغانستان میں لڑے، کیونکہ اتنی بڑی زمین تھی کہ 3 ایکڑ پہ تو میں نے وہاں پہ ایریا بنا دیا تھا. اس میں رہائش کے لیے 3 کمرے بنا دیے تھے، بڑا بہترین میں نے فلش سسٹم بنا دیا تھا.
اور کہاں بھی زیادہ دور نہیں تھا, یہ اسٹیل مل کے پاس تھا. وہ روس سے لڑنے کے لیے نا, روس سے لڑنے کے لیے, تو پاکستانی سے لڑنے تھے. نہیں تو پھر بھائی دیکھیے, جس وقت آپ کسی آدمی کو, جب ہم نے کیا کیا, اگر اپنے آدمی کو, جب ہم یہاں پہ مہاجر رابطہ کونسل بنائی تو ہمیں ڈر, اسی ڈر کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو ہم نے ملٹرائز نہیں کیا کہ یہ کل کو ہمارے پہ آئیں گے. اب جب آدمی آپ کسی کو بناتے ہیں, کسی کو آئیڈیالوجی دیتے ہیں, تو پھر وہ جب تک اس کو آپ سیٹل نہیں کریں جی وہ آپ پر حملہ کرے گا. اس کو تو کام لڑنا سکھایا آپ نے, تو وہ لوگ اب آپ سے لڑائی کر لیں گے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں, ان کی بات صحیح ہے کہ پاکستان میں کون سا اسلامی قانون نافذ ہے. یہ تو یہ لوگ تو قادیانی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, یہ تو اسلام میں تعریف کر رہے ہیں, اسلام یعنی ان کو بنا رہے ہیں, تو وہ یہ جواب دیتے ہیں اور جواب ان کا وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کیا کون سا اسلامی نظام ہے؟ کسی کو مارا تھوڑی جاتا ہے. آپ کے اگر نظریے کے خلاف ہے تو مار دیں گے. آپ دیکھیں نا, ان کے بہت ریجڈ لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں اب کیا کہا انہوں نے, جملہ کیا کہا, بڑی ہیبت ناک لگتی ہے, کیا جانوروں کی لگتی ہیں عورتیں جب بغیر پردہ کے ہوتی ہیں. جی اب یہ بات کہنے کی تھی, عورتوں کے بارے میں یہ جملے کہا جاتے ہیں, جیسے ہیں ویسے ہیں وہ. بالکل. بھائی آپ نے ان سے کام لیا ہے, آپ نے دو بھائی جب آپ نے روس کو ہرایا تو آپ نے ایک تو اس پاکستان کا بدلہ لیا, کہ روس میں لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کیا, امریکہ خاموش رہا, امریکہ بھی حصے دار تھا, لیکن روس نے اس میں ڈائریکٹ حصہ لیا, ساری فنڈنگ روس کی تھی. جی تو اب اس صورت حال میں آپ نے اس کو بدلہ لینا تھا, وہ آپ نے بدلہ لیا. آپ نے ان سے, امریکنوں سے, اور وہ خود امریکن کہتے ہیں, امریکہ کا نائب وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ اٹ واز دی وار آف ضیاء, جی اٹ واز ناٹ اوور وار, اٹ واز دی وار آف ضیاء, ضیاء ون دیٹ وار. تو ضیاء نے جو کیا, ضیاء نے بے ایمانی نہیں کی, لیکن عبد الرحمان نے کی. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو دو موضوعات اور ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب مقبوضہ کشمیر میں پھر سے ریاستی روزانہ ہوتی ہے, روزانہ ہوتی ہے. نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے جو بات آپ سے کہی تھی, یہ ہندو جو ہے بالآخر مسلمانوں سے ٹکرانے جا رہا ہے, اور ان کو اتنی عبرتناک شکست ہم دیں گے کہ یاد کر لیں. ناؤ اٹ از ٹائم, ناؤ اور نیور کا ٹائم ہے کہ مودی کو ہمیں اس کی سرزمین میں شکست دینی چاہیے, اور اسرائیل کو بھی اس کی سرزمین میں شکست دینی چاہیے. اور اس کے لیے, کیونکہ اسرائیلیوں کو کسی اور سے فکر نہیں ہے, ان کو یہ معلوم ہے کہ جو بھی دستے آئیں گے پاکستان سے آئیں گے. جی ان کو یہ معلوم ہے کہ جو ان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, 2 جنگوں میں تو ہم نے حصہ لیا, اور دونوں جنگوں میں ہم نے ان کو مارا, ان کے جہازوں کو مارا ہے, ان کے آدمیوں کو ہم نے, ان کے ٹینکوں کو ہم نے تباہ کیا ہے, ان کے سب بھاگ گئے, اور پاکستانی کہہ کے بھاگے. اور اٹ از آن ریکارڈ, ساری دنیا میں یہ بات کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ میں. تو اب جو رمضان والی جنگ ہے, جس میں کہ قریب لوگ فتح کر گئے تھے, تو اس میں بھی پاکستان کا حصہ تھا. اور اس میں پھر انہوں نے سیٹلائٹ سے ان کو اطلاع دی کہ صاحب یہاں تمہارے پیچھے آ گئے ہیں, تو پھر اس پر مصریوں پر انہوں نے پھر حملہ کیا تھا. لائٹوں کو انہوں نے قریب صفایا کر دیا تھا اسرائیلی فوج کا مصریوں نے. اگر امریکہ ان کا سپورٹ نہیں کرتا اس وقت, تو ان کو بالکل انہوں نے بلاک کر دیا تھا مصریوں نے, اور پاکستان کی مدد حاصل کی فضائیہ کی. اب اچھا, دونوں جگہ ایک جیسا معاملہ ہے. کہ دونوں کیونکہ شدت پسند ہیں, اور ان کی جو یعنی ظلم ہے, اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. بالکل. ظلم ایک حد کے بعد میں وہ کریٹیکل اینگل پہ آ جاتا ہے, اس وقت اللہ کی رسی پہ ٹائٹ ہوتی ہے, اللہ کا پھر انجیکشن آ جاتا ہے, جی حکم آ جاتا ہے کہ اب بس ختم کرو. میں نے آپ سے وائکنگ کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو تاتاریوں کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو تاتاریوں کا حوالہ دیا, کہ ہر جگہ مسلمان آخر میں جب ٹکرائے تو اللہ کے بندوں سے ٹکرائے ہم, یعنی جو ہم اس وقت ہم ہیں. ہمارے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہے سوائے بے ایمانی کے, نفاق کے, کہ ہم ایک نمبر کے بے ایمان ہو چکے ہیں پورے. اور اس میں اگر ہم حوالہ دیں ان کا, میں نہیں لے رہا ذمہ داری, یہ بات یہ مولانا جو ہمارے ڈاکٹر اسرار سب سے منافق قوم ہم ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سب سے کرپٹ قوم تو پکی ہے, یعنی ہمارے حکمران ہیں, ہم نہیں. جی جی. اچھا, اب بات جو ہے مرزا صاحب, یہ ہے 240 کے الیکشن, 240 کے اندر یہ اس دفعہ جو ہوا ہے, اس میں ٹی ٹی پی نے
جی TLP نے جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی ہے، فائرنگ کا اسلحہ کا استعمال. ویسے الیکشن وہ جیت رہے تھے. میرے خیال میں نہیں بھائی، دیکھو جیتنے کی بات یہ ہے کہ پھر اسلحہ تو نہیں لے جانا چاہیے. تو وہ تو روکنا چاہیے تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹریپ میں آئے ہیں، اچھا اسلحہ لے کے گئے ہیں. تو جو کھیل، ابھی تم بچے ہو، مسعود رضوی صاحب کی عمر ہی کیا ہے؟ سعد رضوی صاحب کی عمر ہی کیا ہے؟ 25 سال کی عمر ہے آپ کی. آپ کو مار دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا دیر لگتی تھی ایم کیو کو؟ آپ کو مارنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو آپ مہربانی کریں، ایسے اتنے بڑے چھوٹے معاملات میں نہیں جائیں. ایک سیٹ کے پیچھے اتنا سیٹ کے نہیں جائیں. آپ جیت جائیں گے. آپ کو نہیں جیتنے دینا چاہتے ہیں. پیا کا حکم نہیں ہے آپ کو جیتنے کا. جی پیا تو اسی کو دے گا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. ایم کیو کا اس وقت ایم کیو نے ساتھ دیا ہے. لیکن بڑے مشکل سے ملا جو کچھ بھی ملا. نہیں جو کچھ بھی ہو، میں نے وہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ درخواست دیں تو ان پر مہربان ہو جائے. جی ایم کیو کو بھی تھوڑا ڈر دیتے ہیں کیونکہ وہ ریکاؤنٹنگ تو ہوگی نا، اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کا فرق ہے. جی 65 ووٹوں کا فرق، تو کچھ کیا بھی ہو فرق سکتا ہے. لیکن اگر یہ تینوں پارٹی اکٹھا ہوتی بھائی دیکھیے تو پھر ان کا ووٹ تو 19,000 سے اوپر ہے. ایک بات یاد ہے جی جو ڈائریکٹر ہے جی وہ مہاجروں کو یکجا نہیں ہونے دے رہا، الگ الگ رکھنا چاہتے ہیں. اب یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی. ہماری سمجھ میں آ گئی. نہ ہم نے کوئی پارٹی بنائی، نہ ہم نے کودے میدان میں ہمیں پتا ہے کہ بھئی ان کو تقسیم کر رہے ہیں. اب تقسیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ 4,000 اچھا ایم کیو حقیقی کو اس میں فائدہ ہوا، لیکن کس علاقے میں فائدہ ہوا؟ جہاں پر وہ اتنے برسوں سے کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ 8,000 ووٹ انہوں نے لے پرندہ پر نہیں مار سکتا ان کے بغیر، ایسی صورتحال بھی ہے کہیں وہ کہیں. تو ہم نے بٹھایا تھا، انہیں یاد کریں جی کہ جب انہوں نے جب حمید گل سے ہماری بات ہوئی، جنرل حمید گل سے، جب DG آئی صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب آپ جو اتنی باتیں ایم کیو کے خلاف کر رہے ہیں، اگر ہم نے ایم کیو کے خلاف کوئی کارروائی کی تو یہ بلاکڈ ہو جائے گا. یعنی یہ جو لیاقت آباد سے ہمارا جو سامان شارع پاکستان سے گزرتا ہے وہ لائن جو ہے وہ یہ تھی نا. جی شارع پاکستان. تو میں نے کہا تو پھر تمہیں افغانستان چلے جانا چاہیے. میں نے میرا دوست تھا، مذاق کیا میں نے. جی تو افغانستان تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. ویسے آپ نے اگر یہ مذاق میں کہا تھا، لیکن حقیقتاً یہی ہونا چاہیے تھا. میری بات بچ جاتا ہے بہت ساری چیزیں، پاکستان کی بگاڑ بچ جاتا ہے بہت کچھ. دیکھیے میری بات، تمہیں بہت سی باتیں نہیں پتا. تم ایسی ہر باتیں بالکل اپنے ٹپیکل صافیانہ انداز میں. اچھا چلیں. تمہیں ڈیپتھ پتہ ہی نہیں کیا تھی اس کی. جی تو میں نے یہ کہا کہ آپ اس کو یہاں سے نکالتے ہیں کورنگی سے. تو پھر انہوں نے کورنگی میں آفاق کو بٹھایا. اب آفاق نے یہاں مار ڈال شروع کر دیا، اس کو لوٹ مار کے اجازت دے دی، ایم کیو کو مارنے کی اجازت دے دی، سب کچھ دے دیا. تو یہاں سے پھر کافی چلے. سڑک بھی بہترین بنا دی، بالکل ڈیفینس جیسی سڑک بنا دی، جو لیاقت آباد کو بھی نصیب نہیں تھی. اب وہاں سے سڑک ٹرک کے ٹرک گزر جاتے تھے. تو وہ ان کو بٹھایا. اب کتنے سال ہو گئے اس واقعے کو؟ 20-22 سال کے بعد میں اگر آپ کو، اور 8 سال آپ جیل میں رہے. اب میری بات نہیں مانی، اپنے استاد کی بات نہیں مانی. میں نے کہا تھا کہ بھائی اب فوج سے بھی ہم نہیں لڑ سکتے. جب وہ فوج نے ہمیں کہا بھائی آپ چپ ہو جاؤ. آخری منٹ رہ گیا. جی ہاں. اب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک کارکن دیکھیے مارا میں یہ گیا. کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے اپنے استاد محترم سے ملے، جی جس نے فلسفہ دیا. فلسفہ تو ہم نے دیا نا، آپ نے تو نہیں دینا. آپ تو چھٹ بھئی ہو، سب کے سب چھٹ بھئی. اس سے ملو، وہ تمہیں کوئی راستہ بتا دے گا. جی ابھی تو ویسے مفت میں تو نہیں بتائے گا کہ وہ صاحب ٹی وی پہ آپ کو بتا دے. جی کیونکہ یہ تو بہت ہی پیچیدہ نظام ہے جس کو آپ کو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک نہیں ہے. ملو گے تو ہمیں نہیں پتا، مرو جا کے. ہمیں کیا بات، تم جب اپنے استادوں سے بدتمیزی کرو گے تو پھر تمہارا یہی حال ہوگا. صحیح بات ہے، بالکل آؤ ٹھیک گے ہے. جیتو گے. تم کیا سمجھتے ہو ایک جیت سے تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ویسے جو الارم ہے تو میں نے ایم کیو کے بارے میں میں نے فیصلہ کیا ہے. جو میرے مقبول صدیقی کے بارے میں عموماً جب میں بھانجا کہہ دیتا ہوں جی وہ لوگ بات سمجھتے ہیں سچ میں اس کا بھانجا ہے. بھائی بھانجا اس لحاظ سے ہے کہ جو شمیم صدیقی کا یہ سگا بھانجا ہے. شمیم صدیقی جو ہے وہ میرا ورکر رہا ہے، میں نے کیا حیدرآباد میں. اس کا تو اس مناسبت سے میرا بھانجا. جی بالکل میرا کوئی سگا بھانجا نہیں ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. میں ایسے ان کی رہنمائی، کچھ باتیں ان کی رہنمائی کے لیے کی جا رہی ہیں کہ بھائی ایسا ایسا کرے تو کچھ بہتر ہوگا. لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. جو عام آدمی نہیں جانتا، پنجاب کا آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کا بھانجا. میرا بھانجا اس لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ میں ایسے تشبیہاً کہتا ہوں کیونکہ میرا شمیم صدیقی میرا ورکر تھا جو اس کا سگا ماموں ہے. جی
تو اس لحاظ سے میں اس کو بھانجا کہتا ہوں. بہرحال آپ سب کو سوچنا چاہیے, بہت ساری باتیں ہیں سوچنے کے لیے. آپ سوچے نہیں سوچے مزید تمام ہوئی, ہمیں تو کوئی ہوتی تو ہے. مزید تباہی کے لیے پھر تیار رہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں جڑنے دیں گے سوائے ہمارے, جی اس لحاظ سے کہ ہمارے پہ کوئی داغ نہیں ہے. جی ہم نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, تم سب نے کام کیا. بالکل تم ٹھیک ہے, سب لڑے ہو فوج سے, ہم تو نہیں لڑے. تم بالکل سب ٹھیک لڑے ہو ہے. آئی ایس آئی سے, ہم تو نہیں جی لڑے. بالکل ٹھیک ہے. بس اب وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.